اچھا، مفتی فضل الرحمان ہمدرد صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ ابھی عورت مارچ میں گئے تھے، وہاں آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ وہاں کوئی غلط چیز ہو رہی تھی؟ کوئی دیکھیں اسلام پہلے کے تو خلاف، کوئی پاکستان کے خلاف، کوئی شریعت کے خلاف، یا کوئی حیا کے خلاف کوئی چیز ہو رہی تھی؟ دیکھیں جب ہم اندر گئے تو پہلے تو انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی خاتون نہیں تھی، تو انہوں نے انتظامیہ جو تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ خاتون ہونا ضروری ہے ورنہ ہم آپ کو اندر نہیں چھوڑیں گے بہر حال میں۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ صرف خواتین یا فیملی کے ساتھ، اور یہ ان کی جو تدابیر ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ایک منتظم طور پہ یہ کام کر رہے تھے انتظامیہ کی ان کی۔ دوسرا وہاں پہ آپ نے جو پوچھا کہ شریعت کے خلاف، تو جو ان کے نعرے تھے، ایک تو وہ اپنے نعرے جو ان کے سلوگن ہوتے ہیں ہر تنظیم کے یا پارٹی کے، وہ کہہ رہے تھے وہاں پر۔ اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی میں نے کہ جس کو اتنا ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اچھالا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو گیا، یہ اور تو عورت کے خلاف ہو رہا ہے، یہ تو اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یار یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور جو پوسٹرز وہاں لکھے ہوئے تھے لوگوں میں، اس میں کوئی چیز ایسی جو حیا میں کے نے خلاف ہو یا اس میں قرآن و تو یہ سنت؟ لکھا ہوا تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی چیز نہیں تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ جو میں آزادی دو عورت کو، بالکل صحیح بات ہے، عورت کی فریڈم، اس کی آزادی، عورت پر مشقت بند کرو، عورت کی جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر کی یا شادی کے حوالے سے، یا شادی کی مرضی ہونی چاہیے، اسلام بھی اس کی مرضی دیتا ہے۔ تو کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں ہم کہیں کہ یار اس پہ اتنا مطالعہ ہوا جائے، اور ہمارے لوگ اتنے اور سوشل میڈیا پہ جو آپ سنتے رہے بس عورت مارچ کے خلاف، تو وہ میں تو یہ سننا تھا کہ بابا وہاں پر تو بالکل کچھ الگ ہی ماحول ہوگا، کچھ جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ یورپ سے درآمد شدہ ذہنیت ہے اور عریانیت ہو رہی ہے۔ وہ خواتین ہیں اور اپنے ہی فیملی کے ساتھ مل کر، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پر آئی ہیں اور اپنی حقوق کی آواز بلند کر رہی ہیں۔ اور آخر میں جو انہوں نے مطالبات رکھے ہیں کہ عورتوں کی تعداد بڑھائی جائے لیگل ایڈ میں یا میڈیکل لیگل ایڈ میں اور دیگر شعبوں کے اندر، بالکل ہونی چاہیے، تو یہ سارے مطالبات بھی ان کے جائز تھے۔ لیکن جو میں نے سنے اس میں سے یہی مطالبہ تھا کہ عورتوں کو جو ہے وہ آزادی دی جائے اور برابری دی جائے، بالکل برابری ہونی چاہیے عورت کو، مرد عورت کوئی فرق نہیں ہے، قرآن نے کوئی فرق نہیں رکھا دونوں کے اندر، بلکہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہی یہی ہے کہ ہم نے اس نفس واحدہ سے دونوں کو پیدا کیا ہے۔ نفس واحدہ کوئی مرد نہیں ہے کہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے نکل آئی ہو یا کوئی چھو منتر سے وہ اس کا جنم ہو گیا ہو۔ وہ ایک اللہ کی ایک تخلیق ہے، خوبصورت تخلیق ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے رائٹس ملنے چاہیے، اس کو برابری ملنی چاہیے۔ چلیں، اچھا تجربہ رہا آپ کا، بہت اچھا رہا، بہت اچھا۔ اور آپ لوگوں کو دعوت دیں گے کہ جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں وہ بھی آئیں آئندہ سال؟ بالکل اس چیز کو دیکھیں، اور علماء کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ علماء کرام تشریف لائیں، علماء کرام دیکھیں اس کو، یہ کیا ہو رہا ہے، اور تاکہ بھائی مفتی کا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہ کرے، بلکہ وہ دیکھ کر کہ وہ کیا رہا ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہداء بنایا، ہم شہداء امت ہیں، شہداء سے مطلب ہم گواہ ہیں، اور قوامین بالقسط ہونا چاہیے، ہمیں سچ کی گواہی دینی چاہیے، سنی سنائی باتوں پر ہمیں گواہی نہیں دینی چاہیے، یعنی دیکھ کے سچ بولنا چاہیے اور دیکھ کے جھوٹ سچ، کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔